بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفے کا شخص جب تجارت پہ جاتا ہے واپس آتا ہے، کوئی پیسہ کما کر نہیں آتا، نقصان سے واپس آتا ہے، گھر پہنچتا ہے، کہتا ہے جب گیا تھا تو میری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لیے انگوٹھی لانا۔ گھر پہنچا اور یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا جب بیٹی پوچھے گی تو جواب کیا دوں گا۔ دروازہ کھولا، بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور آ کر میرے سینے سے لپٹ گئی۔ لپٹنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا، بابا کربلا گئے کہ نہیں گئے؟ بیوی کو بلایا، کربلا کیا ہے، کربلا کیا کہہ رہی ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں پتا۔ کہ پورے کوفے میں اعلان ہوا ہے کہ ایک باغی ہے جس نے خلیفے کے خلاف قیام کیا ہے، جو بھی اسے مارنے جائے گا اسے انعام دیا جائے گا جب محور مال بن جائے۔ یہ لوگ ابن زیاد کے پاس ہے، ابن زیاد پیسے دو، ہم بھی کربلا جانا چاہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا بیت المال خالی ہو چکا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن زیاد اتنا تو دو ہم کربلا تک پہنچ سکیں۔ اس نے صرف ان کو ان کے گھوڑوں کا چارہ دیا۔ کہا پھر وہاں کیا دو گے؟ کہا وہاں جو کچھ ہے اسے جا کے لوٹنا۔ ایک ایک شہید کے جنازے کو 50 لوگ لوٹنے آئے تھے۔ جب محور مال بن جائے نا انسان، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ وحشی بن جاتا ہے۔ کہا کہ میں چلا کربلا۔ بیوی نے کہا کما کا کچھ کما کے نہیں لایا۔ کہ جلدی جاؤ، کہ کافی دن ہو گئے۔ کہ کوئی بات نہیں، جاؤ، کچھ نہ کچھ تو تجھے ملے گا۔ کہ گھوڑے پہ سوار ہوا، دوڑا دوڑا کربلا پہنچا۔ جس دن پہنچا عاشورہ کا دن، جس وقت پہنچا عصر عاشور کا وقت تھا۔ کہ دیکھا لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک شخص تھا جو گھٹنوں کے بل کھڑا تھا اور جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا، جسے کچھ بھی نہ ملا نا وہ پتھر مار رہا تھا۔ مال ملے مال۔ بی بی سکینہ فرماتے ہیں مجھے لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ کہ لوٹ رہا ہے تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ اگر میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ کے چلا جائے گا۔ اس فکر سے حلبائے تجھے برات جس کا محور مال بن جائے۔ کہا میں آگے پہنچا، اب جو دنیا کے بھور میں بہتا ہوا چلا جائے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو دنیا کے لائف اسٹائل میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوا چلتا جائے، مرنے کے بعد پتا چلے گا میں نے زندگی تو جہالت کی زندگی گزاری تھی۔ اس نے کہا سب نے پتھر اٹھایا، میں نے بھی پتھر اٹھایا، آگے بڑھا۔ مارنا چاہا تو اس نے مجھے دیکھا۔ کہ جب دیکھا چہرے پہ عجیب سا نور تھا، ماتھوں پہ سجدے کا نشان تھا۔ فوراً ذہن میں خیال آیا کہیں تو کسی غلط آدمی کو تو نہیں مار رہا۔ فکر انسان کو روک دیا۔ انسان جب فکر کرے گا نا تو جملے ادا کر رہا ہے۔ مسلمان وہ جملے کون سے ہیں؟ جس مسلمان نے فکر نہ کی وہ قاتل حسین بنا تھا، جس نے فکر کی وہ اور بنا تھا۔ کہ ایک مرتبہ میں نے پتھر پھینکا، میں نے کہا پوچھ تو لوں ہے کون؟ آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکم ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام۔ کہ اتنا کہا اور ان کے چہرے اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کہا وعلیک السلام، بتا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے؟ اب سمجھ آتا ہے میرے چوتھے امام کا جملہ کہ کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو۔ تو کہتے میں نے کہا کیوں مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہ دیکھ بھی رہا ہے آج مجھے کس نے مسلمان سمجھا ہے۔ اس طرح مسلمان کو تیر مارے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کہا کہ تیرے نبی کا نواسا حسین، فاطمہ کا لال حسین ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا اور یہ حسین کا چاہنے والا تھا۔ جب یہ منظر چاہنے والا سوچنا بھی ہے نا کہ میں نے پتھر اٹھایا تھا حسین کو مارنے کے لیے، اور جب مولا کے لشکر میں آیا نا کہہ رہا تھا مولا اے کاش آنکھیں میں اندھا ہوتا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا، اے کاش ہاتھ کٹ جاتے میں آپ کے گھوڑے کی لگام کو نہ پکڑتا۔ اس نے کہا مولا اے کاش ہاتھ کٹ جاتے میں پتھر نہ اٹھاتا۔ واللہ مجھے پتا نہیں تھا آپ کربلا میں لمبے سفر سے آ رہا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ اس نے تلوار نکالی، مولا اب آپ کا دفاع کروں گا۔
امام نے پیار سے کہا کہ واپس چلا جا. مجھے نہیں پتا حسین نے کیوں کہا، لیکن شاید اس لیے کہا ہو کہ واپس چلا جا، بھی میری بہنیں بازاروں میں آنے والی ہیں. کہ مولا اس حال میں آپ کو دیکھ کے واپس چلا جاؤں؟ پر میں ہاں واپس چلا جا، تیرا نام شہدائے کربلا میں نہیں ہے. میں نے کہا مولا تھوڑی دیر اپنے پاس بیٹھنے دیجئے. امام نے کہا نہیں، جلدی واپس چلا جا. مولا اتنی جلدی کیوں آئے؟ کہا جلدی حدود کربلا سے نکل جا، اگر اس حال میں مجھے مرتا ہوا دیکھو گے جہنمی بن جاؤ گے. میں نہیں چاہتا تو جلدی نکل جا، تمہارا نام شہداء میں نہیں ہے. کہا حکم امام تھا، تعمیل حکم کرتے ہوئے روتا ہوا پلٹا. تھوڑا دور ہوا، حسین نے کہا ذرا ادھر تو آ. واللہ ایسا امام خدا نے تجھے دیا ہے، کائنات میں کسی کو ایسا امام نہیں دیا. کہ قریب آ، کہ خوشی سے دوڑا ہوا آیا، شاید حسین نے مجھے اذن جہاد دے دیا کہ لڑو میری حفاظت میں. کہ جب قریب پہنچانا، اپنے زخمی ہاتھوں کو حسین نے اٹھایا جو خون سے رنگین تھے، اور بڑی زحمت سے حسین نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی ہٹایا اور کہا میرے قریب آ، اور یہ انگوٹھی حسین نے میرے ہاتھ پہ رکھی. کہا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا جب سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی. ارے جسے تیری بیٹیوں کی پرواہ ہے، اس دن کی کربلا میں حسین نے آج کی تیری پرواہ کی تھی. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، خرجت لإصلاح امت جدی، میں اصلاح کے لیے نکلا. کہا یہ انگوٹھی لے کر جا، سفر پہ گیا تھا تو بھول گیا تھا، حسین نہیں بھولا. کہا جب انگوٹھی بیٹی کو دینا تو یہ کہنا جسے مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا. میرے عزیز ایک انگوٹھی حسین نے دے دی، لیکن جب مختار نے اس ظالم سے پوچھا بتا تو نے کیا لوٹا تھا؟ کہ مختار جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا ہر چیز لٹ چکی تھی، خیمے لٹ چکے تھے، اور پھر میں حسین کے جنازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کوئی زرہ لے گیا، کوئی کمر بند لے گیا، کوئی حسین کے بدن کا پیراہن لے گیا. مختار کچھ بھی نہیں بچا تھا. کیا لوٹتا؟ ایک مرتبہ نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑی. لوٹنے والے اتنے تھے، میں نے کہا میں نہیں لوٹوں گا، کوئی اور لوٹ لے گا. اب امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو شہید پر جس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں. کہ میں نے حسین کی انگلی کو کاٹ لیا اور انگوٹھی کو اتار لیا.